اب ویٹ کنٹرول سینٹر میں اگر سیٹنگ خراب ہو جائے اس کا کیسے علاج کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ جو ویٹ کنٹرول سینٹر ہے یہ ہمیں اتنے آسانی سے نہیں پتہ لگا، اس کے پیچھے 25 سال کی ریسرچ ہے۔ بیریاٹرک سرجریز کا ٹرینڈ 2000 میں تیز ہو گیا تھا کیونکہ اب لیپروسکوپکلی ہونا شروع ہو گیا تھا اور مختلف نیو پروسیجرز انٹروڈیوس ہو گئے تھے، لیکن اس وقت کانسیپٹ یہ تھا کہ شاید ہم معدہ چھوٹا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگ کم کھاتے ہیں اور وزن کم ہو رہا ہے۔ تو کویسچن یہ ہے کہ ایک سلیو گیسٹریکٹمی میں کرتا ہوں جس کی وجہ سے میں معدہ کو بالکل چھوٹا کر دیتا ہوں، 120-150 ml کا بنا دیتے ہیں اور ویٹ کم ہو جاتا ہے، تو اصولی طور پہ اگر سٹمک کا سائز وہی رہتا ہے تو پھر ویٹ نہیں بڑھنا چاہیے۔ لیکن یہی پیشنٹس بعد میں جو ان میں فیمیلز تھی وہ پریگننٹ ہو جاتی تھی اور وزن ان کا پریگننسی میں بڑھ جاتا تھا جیسے نارمل فیمیلز کا بڑھتا ہے، حالانکہ ان کا سلیو کا سائز وہی ہے، پھر بھی ان کا وزن بڑھتا تھا۔ تو اٹ مینز کہ کھانے کے ساتھ وزن کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ مقدار تو اتنا ہی کھاتی تھی جتنا پریگننسی سے پہلے، بلکہ کئی خواتین تو پریگننسی کے اندر ان کو اتنا نوزیا ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ ان کے ویسے کھانا کم ہوتا ہے۔ تو کیا وجہ تھی کہ ڈسپائٹ معدے کا سائز وہی ہونے کے اور کھانے کی مقدار وہی ہونے کے ان کا وزن بڑھ رہا تھا؟ یہاں پر پھر سائنسدانوں نے تحقیق کرنا شروع کی کہ کچھ اور وجہ ہے ویٹ کا جو کنٹرول، تو اس میں پھر یہ سمجھ آئی کہ یہ ہارمونز ہیں جو وہاں معدے سے نکل کے برین کو جاتی ہے اور برین میں ایک ویٹ کنٹرول سینٹر جو ویٹ کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو تحقیقات ہیں 25 سال کی، اس میں ہمیں اب سمجھ آئی کہ معدے کے اندر کچھ ایسے پوائنٹ ہیں جہاں سے کھانا گزرتا ہے تو وہ سگنلز بنتے ہیں جو ویٹ کنٹرول سینٹر کو اوپر بڑھا دیتا ہے، اور اسی طرح چھوٹی آنت میں۔ اور اب 25 سال کے دوران ہماری جو ریسرچ ہے، ہمیں اب کچھ دوائیاں ایجاد ہونی شروع ہوئی ہیں جو ان سگنلز کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ جو دوائیاں یہ اس وقت 2 کیٹیگریز کے، ایک کا نام ہے GLP-1 اور دوسرا کا نام ہے GIP۔ یہ جو کیٹیگریز ہیں یہ ویٹ کنٹرول سینٹر کو سپریس کرتے ہیں، سگنلز کو دبا دیتی ہیں تاکہ اس کی سیٹنگ نیچے آ جائے، اور جب اس کی سیٹنگ نیچے آ جاتی ہے تو پھر ویٹ آٹومیٹکلی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، فیٹس ڈیزالو ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ وہ دوائیاں چھوڑ دیتے ہیں تو واپس ویٹ کنٹرول سینٹر اوپر چلے جاتا ہے اور دوبارہ سے ویٹ ریگین ہو جاتا ہے۔ لیکن بیریاٹرک سرجری کا یہ فائدہ ہے کہ وہ ویٹ کنٹرول سینٹر کے جو سگنلز ہیں وہ کافی حد تک ایک ڈیوریبل طریقے سے یعنی پرماننٹ طریقے سے سپریس ہو جاتے ہیں، اور میجورٹی پیشنٹس میں وہ ویٹ دوبارہ سے ریگین نہیں ہوتا۔ تو اب انشاءاللہ ہم آپ کو اب یہ جو میکنزمز ہیں بیریاٹرک سرجری کے، یہ انشاءاللہ ہم آپ کو آگے تفصیل میں بتائیں گے انشاءاللہ۔